السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ حیدر بھائی موجود ہیں اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈپریشن انزائٹی پر کہ کیوں لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کون سے ایسے عمل ہیں جس سے کرنے کے ساتھ اس سے نکلا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی پریشانیاں ہیں جس سے لوگ انزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس سے تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام عادل، شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ڈپریشن ہوتا کیا ہے اور لوگ کیوں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تو عادل سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ہم ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ اور آج کل سوسائٹی کے اندر یہ ٹاپک بہت زیادہ، اور یہ چیز جو ہے، یہ معاملہ بہت زیادہ چل بھی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی کو بلیم کرنے کے لیے یا کسی کو جج کرنے کے لیے یہ آج ڈسکشن نہیں کر رہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی ملنی چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ بات جو کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈپریشن اصل میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈپریشن جو ہے یہ صرف اور صرف اداسی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ جی اداسی چھائی ہوئی ہے اور یہ گال نہیں کر ڈپریشن رہے۔ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی ڈپریشن کا نام نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو غم محسوس ہوتا ہے، اس کا رونے کا دل کرتا ہے۔ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ جذبات میں ہے۔ کچھ کیمیکلز کریٹ کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈپریشن ہوتا تب ہے جب ان کیمیکلز کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ان کیمیکلز کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈپریشن کے اندر یہ سب معاملات اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ انسان یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی بیکار چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے دماغ کے اوپر سوار کرنا شروع ایسا کر ہی دیتا ہے۔ ہے۔ تو اس وجہ سے اس فیلنگ کا نام جو ہے وہ اصل میں ڈپریشن ہے۔ ہاں اچھا، تو اب اس سٹیٹ کے اوپر یا اس چیز کے اوپر میں زیادہ بہتر بات اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ شاید میں بھی اس چیز سے گزرا ہوں اور بہت شدید حد تک گزرا ہوں۔ تو اب اس چیز کی جو سب سے خطرناک چیز ہے ڈپریشن کی، وہ یہ ہے کہ انسان کو یہی لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ آخر ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف ایک سٹیٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی ایک حالت ہے، اس کے اندر انسان آتا ہے اور پھر اتار چڑھاؤ۔ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے زندگی کے اندر، وہ کسی بھی معاملات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی شخص اس چیز سے گزر رہا ہے تو اس کو صرف کنورسیشن سمجھ کے نہ سنیں، بلکہ اس چیز کو محسوس کریں اور کوشش کریں کہ اس شخص کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ لوگ ڈپریشن میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ لاسٹ سٹیج ہے، اس کے بعد وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں خودکشی کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے، واقعی حل ہو جاتے ہیں کہ یا یہ غلط قدم ہے؟ اچھا، یہ بات عادل سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائڈ جو ہے وہ فائنل حل ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ اس دہانے پر چلے جاتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر، اکیلے بات کو سوچ سوچ کر کے یہی حل ہے، جبکہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ اصل میں مرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو درد اسے مل رہا ہے یا جو مسائل اس کے چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کی سوچ اس چیز پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا دماغ جو ہے وہ اب خاموش ہو جائے۔ اصل میں وہ شخص مرنا نہیں چاہتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو سٹیٹ اس کے ساتھ چل رہی ہے اس وقت وہ اس ٹائم بند ہو جائے، لیکن اصل میں یہ فائنل حل نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم آگے ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس سے کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں، کس طرح سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن یہ جو اصل بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ جو خودکشی، جو ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا کبھی بھی۔ کیا مطلب مرنا نہیں چاہتا؟ ڈپریشن کے بعد وہ مثلاً کہ وہ تو چلیں مان لیتے ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈپریشن ختم ہو جائے، لیکن یہ قدم بھی تو اس کو سوچ سمجھ کے لینا چاہیے نا کہ وہ ڈپریشن کوئی اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، وہ یہ قدم اٹھا لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے گھر والوں کا پیچھے کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا عادل، یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جب کنورسیشن سٹارٹ کی
تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈپریشن ہوتا کس وجہ سے. یہ ہوتا ہے دماغ کے اندر جو کیمیکل ہے نا ان کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اب جب وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ ڈپریشن کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. اب اس کے دماغ سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ سب ایک سائڈ پہ چلی گئی اور جو صرف اور صرف بری چیزیں ہیں وہ اس کے دماغ کے اوپر حاوی ہو گئی. اب اچھی چیزیں تو سائڈ پہ چلے گئی, وہ صرف اب برا سوچ رہا ہے. اب جب انسان کا دماغ ڈپریشن کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کا دماغ. وہ اس کو کہتا ہے کہ تم سب سے بیکار آدمی ہو دنیا کے, تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے. جب تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے تو صرف مرنا ہی حل ہے. ٹھیک ہے, تو اب دماغ کا یہ گیم ہے سارا کا سارا کہ ڈپریشن کے اندر دماغ کے کیمیکلز بہت زیادہ امبیلنس ہو جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں جو سوسائڈ ہے وہ پین کا حل نہیں ہے, بلکہ یہ پین کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. کس کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے؟ اس شخص کے ماں باپ کی طرف, بہن بھائیوں کی طرف, دوستوں کی طرف. تو یہ پین ختم نہیں ہوا, یہ پین تو ٹرانسفر ہو گیا نا. ایسے ہی ہے. تو اب جب پین ٹرانسفر ہو گیا تو پھر پین ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں جو ایسا شخص کوئی بھی ڈپریشن میں ہے تو اس کے ساتھ ایگریسو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اسے یہ بات سمجھانی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ کوئی بھی بندہ ڈپریس ہے نا اسے کہتے ہیں وہ اسٹرانگ بن, مرد بن, جبکہ وہ اس سٹیٹ میں ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹرانگ بن سکے. وہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ بات کریں, اس کی بات کو سمجھیں. وہ چاہتا ہے کہ میری کوئی بات سنے. جب آپ اس کی بات سنیں گے, وہ کسی سے بات کرے گا, تو ہو سکتا ہے وہ اس سٹیٹ سے باہر بھی نکل آئے. جی بالکل, آپ نے صحیح بات کی. اچھا, وہ لمحات بھی ایسے ہوتے ہیں, شیطان بھی اس وقت نا اپنا بھی زور لگا رہا ہوتا ہے, وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ بھی بتائیں کہ اس سے نکلا کیسے جائے انسان اس ڈپریشن سے, تاکہ وہ اس قدم تک ہی نہ پہنچے, اس سوسائڈ تک پہنچے ہی نہ, کہ اس سے پہلے یہ نکل جائے اس مسئلے سے. دیکھیں عادل, ہم اب ایک ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں نا. اب آج کی جو دنیا ہے نا, آج کا جو معاشرہ ہے وہ ڈپریشن کو ڈینائی نہیں کرتی, بلکہ آج کی دنیا, آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس سے ڈیل کرنا چاہیے. اب ڈیل کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. سب سے پہلے ایک طریقہ ہے کہ تھیراپیز, ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کی تھیراپیز کرتے ہیں. آپ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ ان کو اپنی بات بتاتے ہیں, ایک انسان سے آپ کو بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے جج نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز, کچھ کیسز تھوڑے سے کریٹیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کیس کے اندر آپ کو میڈیسن لینا ضروری ہوتی ہے. اگر میڈیکلی اس کا حل موجود ہے تو پھر آپ میڈیسن کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. اور میڈیسن لینا کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر اس سے صحیح ہو رہے ہیں تو آپ اس اسٹیٹ سے نکل رہے ہیں نا. اور تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی شخص سے, وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کے والد ہو سکتے ہیں, کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ یاد رکھنا جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مدد لینا ضروری ہے, اس وجہ سے کہ یہ آپ کی زندگی کو بچا سکتا ہے. زندگی کو بچا, بالکل. تو مدد لینا کوئی کمزوری نہیں ہے. اب میں آپ کو آگے کہوں یار عادل میں بہت پریشان ہوں, میری بات سنو, یہ کمزوری کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات سنو. جب آپ میری بات سنو گے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے میں اس اسٹیٹ سے ہی باہر نکل آؤں. آپ مجھے کوئی ایسا حل بتا دو, یار فار ایگزامپل میں فائنینشلی پھنسا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, میرے اوپر فائنینشلی کچھ معاملات آئے تھے کچھ سال پہلے, تو میرے دوست اتنے اچھے ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, میرے گھر والے اچھے ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, یار یہ معاملہ ہو گیا, یہ معاملہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں اچھا اس کا حل نکالتے ہیں, یہ کر لیں گے, اس سے پیسے لے لیتے ہیں فی الحال, یہ کر لیں گے. تو آپ کے مسئلے کا حل نکل آتا ہے. جب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے آپ کے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. تو جو شخص ڈپریشن میں ہے, اگر وہ اس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے, یا آپ کے کوئی قریبی لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ آپ کے قریب اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے تو اس کی بات سنیں پہلے. اس کو صرف اگریسو ہو کے یہ نہ کہیں کہ یار تم تو کچھ کر نہیں سکتے, وہ پہلے ہی ڈپریشن میں ہے بھائی. اچھا ناظرین, یہ بات نا بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی بات سن لیا کریں, اس کو کہنے دیا کریں جو کہہ رہا ہے, اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کیا کریں. اچھا حیدر بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ جو انزائٹی میں, پریشانی میں مبتلا ہے, تو اسلام کیا اس کے ریلیٹڈ کہتا ہے کہ کیا عمل کرنے سے اس سے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عادل, اسلام جو ہے تو وہ تو سب سے بہترین دین ہے نا. تو اب اس دین نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا. اب اسلام جو ہے وہ ایموشنز کو ڈینائی نہیں کرتا, بلکہ اسلام انسان کو انسان سمجھتا ہے. اب قرآن کے اندر آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں پریشانی محسوس نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ زندہ ہو نا, تو اس کی سکت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے,
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آپ کو سکھا رہا ہے کہ تم مضبوط ہو. ٹھیک ہے, اگر تمہارے اندر اس کی سکت نہ رکھی جاتی تو اللہ تمہارے اوپر یہ بوجھ ہی نہ ڈالتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو مشکل آتی ہے وہ بھی ایک رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو آزما رہا ہو. ٹھیک ہے. انبیاء کی زندگی آپ دیکھ لیں, انبیاء کے اوپر کتنے مسائل آئے, کتنی مشکلات آتی رہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ڈپریشن ہے یہ فائنل, یہ جو سوسائڈ کرنے کا سوچتے ہیں یہ فائنل حل نہیں ہوتا, اور نہ ہی ڈپریشن جو ہے وہ فائنل سٹیٹ ہے. یہ صرف زندگی کے اندر ایک معاملہ آپ کے ساتھ آ گیا, اس سے آپ کو نکلنا چاہیے. اچھا حیدر بھائی, سوسائڈ کو اسلام میں منع کیوں کیا گیا, کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیں. ٹھیک ہے. اسلام کبھی بھی یہ بات نہیں آپ کو سکھاتا. ٹھیک ہے. اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ڈپریسڈ ہو تو مدد حاصل کرو, مدد لو, اپنے ساتھ والوں سے بات کرو, کسی کو اپنا رازدار بناؤ, اس کے ساتھ بات کرو. اچھا, ہماری سوسائٹی کے اندر نا ایک بات بڑی عام ہو چکی ہے کہ ایک بندہ اگر ڈپریس ہے نا تو ہم اس کے اوپر فوراً یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کا ایمان بڑا کمزور ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو یہ بات کہتے ہیں نا تو وہ اور زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ کوشش کر بھی رہا ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ کے قریب جائے, اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرے, تو وہ پھر مزید دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی شخص اس چیز کے اندر مبتلا ہے, برائے مہربانی اس شخص کے ساتھ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں. بجائے اس کے آپ اس کو حوصلہ دیں, آپ اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرانے کی کوشش کریں. تو اسلام آپ کو اس وجہ سے یہ بات کہتا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کی جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسلام. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم مت کرو. حیدر بھائی, معاشرہ میں نا اکثریت لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں وہ لوگ نا, تو ان کے کون سے سٹیپس ہیں کہ انسان اس سے جلد از جلد نکل آئے اور اس قدم تک نہ ہی پہنچے کہ وہ خود خوشی کا اختیار کرے؟ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں تاکہ لوگ سیکھیں اس سے کچھ. بالکل. تو عادل, اس کے نا کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو کہ جو بھی کوئی ایسا شخص ہے ہمارے ارد گرد اس کو بتانے بھی چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی کہ اپنے کسی بھروسے مند شخص سے بات کریں. بات کرنا بہت ضروری ہے, مسئلہ شیئر کریں. دوسری چیز, تھیراپی اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھیراپی کی ضرورت ہے, آپ لیں, اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, نماز کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں, دل سے پڑھیں, اور اس طرح سے پڑھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ کی ملاقات ہے. پھر اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا کو بھی بوجھ نہ سمجھیں, صرف ایسے ہاتھ اٹھا کے بس دو الفاظ نہ کہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے, اب میں اس سے مجھے نکالیں, آپ ہی نکال سکتے ہیں, اور تو کوئی نہیں نکال سکتا. تو جب آپ اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو پھر آپ کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں, آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, اور پھر آپ خود ہی ان چیزوں سے نکل آتے ہیں. تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ مدد لینا کمزوری کی نشانی نہیں ہے. اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور ہماری اپنی زندگی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے یہ صرف اور صرف ایک سٹیٹ کا نام ہے, اس کو اپنے دماغ کے اوپر حاوی مت کریں. ٹھیک ہے. یہ فائنل سٹیٹ نہیں ہے, بلکہ آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے. اگر آپ ٹھیک سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ اس سے بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنے دماغ کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے, تو پھر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ساتھ زندگی میں چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو ناظرین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اگر کوئی اس مسئلے میں ہے تو ان کے ساتھ بات کریں, اگر ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان کو میڈیکل ہیلپ دیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا جو رابطہ ہے, اس کا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ بھی مضبوط کروائیں, اس کو خود اپنے ساتھ لے کے جائیں, اس کے ساتھ ساتھ رہیں. اگر وہ کہیں جا رہا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کریں. تو جتنی یہ چیزیں آپ بڑھائیں گے وہ شخص خود ہی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے ناظرین کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ سوسائڈ کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ صرف پین کا ٹرانسفر ہے, تو پین کا ٹرانسفر جو ہے وہ صحیح چیز نہیں ہے.